تمام انبیاء میں سے ایک واحد نبی ہیں جن کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا لقب ہے خلیل اللہ۔ میں چاہوں گا آپ بھی سارے یہ لقب ایک دفعہ دہرائیں۔ کیا لقب ہے جی؟ خلیل اللہ، اللہ کے خلیل۔ اور تمام انبیاء میں سے صرف ایک نبی ہیں جن کا لقب ہے حبیب اللہ، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اور وہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ ہیں۔ ان دو لفظوں پہ میری تقریر گھومے گی، آج کا خطبہ یہ گھومے گا، خلیل اللہ اور حبیب اللہ۔ اور یہ بات تمام علماء نے لکھی کہ انبیاء علیہم السلام میں سے دوسرے نمبر پہ، تمام انبیاء میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پہ اگر کسی ہستی کا مقام ہے تو وہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہ السلام۔ پہلے نمبر پہ میرے نبی ہیں، دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں۔ میں نے فرق واضح کرنا ہے کہ خلیل کون ہوتا ہے اور حبیب کون ہوتا ہے۔ خلیل وہ ہستی ہے جو اپنے رب کی محبت میں اتنی ڈوبی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے رب کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ خلیل وہ ہستی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بذلت نفسی للرحمن، بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ووسطی للنیران، کہ میں اللہ کا خلیل اس وقت بنا جب میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا۔ کس کی رضا کے لیے جی؟ محبت سے جواب دیں گے، کس کی رضا کے لیے؟ اور یہ میں نے واقعہ نہیں بیان کرنا، صرف اشارہ کرنا ہے۔ میں نے جب اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے آگ کے حوالے کر دی، اور میں نے جب اللہ کی محبت میں اپنا مال جتنا بھی مجھے اللہ نے دے رکھا تھا وہ میں نے اپنے مہمانوں پہ خرچ کر دیا، اپنے پاس کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا، میں نے اپنے مہمانوں کے لیے اپنا مال قربان کر دیا، اور میں نے جب اپنے رب کی محبت میں اپنی اولاد کی گردن پہ بھی چھری چلا دی۔ حضرت ابراہیم یہ ساری قربانیاں اپنے رب کی محبت میں دے رہے ہیں۔ تو میں دہرانے لگا ہوں اپنی بات کو۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رب کی محبت میں ڈوب کے اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دیا، میں نے جب اپنے رب کی محبت میں اپنے مال کو اپنے مہمانوں کے لیے خرچ کر دیا، میں نے جب اپنے رب کی محبت میں اپنی اولاد کو قربان کر دیا، تو ان تین قربانیوں کی وجہ سے میرے رب نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ لیکن انداز یہاں پہ یہ ہے کہ محبت کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور محبوب میرا اللہ ہے۔ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ محبوب میرا اللہ ہے۔ محبت کرنے والے محب ابراہیم خلیل اللہ ہیں جو اپنے رب کی محبت میں اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں۔ ارے آئیے، میرے نبی کا زمانہ آیا، میرے مرشد کا زمانہ آیا، نبیوں کے امام کا زمانہ آیا، میرے رب نے ضابطے تبدیل کر کے رکھ دیے، میرے رب نے قاعدے تبدیل کر کے رکھ دیے۔ پہلے یہ ہوا کہ ابراہیم محبت کرنے والے ہیں اور محبت اپنے رب سے ہو رہی ہے، محب ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور محبوب میرا اللہ ہے۔ یہ اپنے رب کی محبت میں قربانیوں پہ قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں
کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابراہیم محبت کرنے والے ہیں، محبوب میرا اللہ ہے، لیکن جب میرے نبی کا زمانہ آتا ہے اب میرے اللہ نے ضابطہ تبدیل کیا، اب محب اور محبت کرنے والا میرا اللہ بن گیا اور حبیب اور محبوب میرے نبی کو بنا لیا ہے۔ کیوں جی؟ ضابطہ تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم کے اوپر ضابطہ یہ ہے کہ محبت کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور محبوب رب العالمین ہے، لیکن جب میرے نبی کی باری آتی ہے اب محبت کرنے والے میرے اللہ ہیں اور اپنے نبی کو، آمنہ کے لال کو اپنا حبیب اور اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی عظمت ہے۔ جی ایک اور اشارہ کرتا چلا جاؤں گا، قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ نے اگلی دفعہ جب کوہ طور پہ ملاقات کے لیے آنا ہے تو اپنی قوم کے 70 افراد کو اپنے ساتھ لے کے آنا ہے۔ 70 افراد۔ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے بندوں کو لے کے چلے، جب کوہ طور کے قریب پہنچتے ہیں وہ ابھی پیچھے ہی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی جلدی کی، ان 70 بندوں سے پہلے کوہ طور پہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، چلے گئے۔ ابھی یہ 70 بندے پیچھے ہیں جنہوں نے کوہ طور پہ ہی جانا ہے، لیکن یہ تھوڑے سے لیٹ ہیں، انہیں بتا دیا کہ آپ نے اس طرح کوہ طور پہ آنا ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلے گئے، بڑے اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اللہ رب العزت پہلا سوال کرتے ہیں، اے میرے موسیٰ، 16ویں پارے کے اندر اللہ نے اس سوال کو نقل کیا، اے میرے موسیٰ آپ نے آنے میں جلدی کیوں کی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، اجلت الیک ربی لترضی، اے میرے اللہ میں نے اپنی قوم کے باقی بندوں سے جلدی اس لیے کی ہے، لترضی، تاکہ آپ کے ساتھ میری محبت اور بڑھے اور میرے اس عمل کو دیکھ کے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میں نے جلدی اس لیے کی یا اللہ، وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، میرے رب نے اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر آ کر ضابطے تبدیل کیے، کلیے تبدیل کیے۔ حضرت موسیٰ جلدی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، لیکن جب میرے محبوب کی باری آتی ہے میرے اللہ سورہ ضحیٰ میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میں اللہ آج ضابطہ تبدیل کر کے کہہ رہا ہوں، پہلے ساری مخلوق اور ساری کائنات مجھے راضی کرتی رہی، لیکن میں اپنے حبیب کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہوں کہ اسے اتنا نوازتا چلا جاؤں گا، اسے اتنا دیتا چلا جاؤں گا، فَتَرْضَىٰ، یہاں تک کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ علیہم السلام سارے اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ ساری زندگی اپنے اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر میرے حبیب بھی اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، لیکن میرا اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا دیتا چلا جاؤں گا، آپ کو اتنی نعمتیں دیتا چلا جاؤں گا، آپ کو اتنا کچھ دیتا چلا جاؤں گا، فَتَرْضَىٰ، یہاں تک کہ آپ میرے اوپر راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ کہیے محبت سے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ تو میرا سارا آج کا خطبہ جمعہ اسی موضوع پہ گھوم رہا ہے کہ جب میرے پیغمبر کی باری آتی ہے تو میرا رب ضابطے تبدیل کر دیتا ہے، میرا رب کلیے تبدیل کر دیتا ہے۔ چلیں ایک آسان سی بات کرتے ہیں جس میں میری اور آپ کی بات بھی آئے گی۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ضابطہ اور کلیہ چلتا ہے، پہلے آئیے پہلے پائیے، جو پہلے آتا ہے اسے پہلے ہی نوازا جاتا ہے، پہلے ہی دیا جاتا ہے۔
پہلے آئیے پہلے پائیے، یہ عام ہمارے جھٹکے ماحول کے اندر اور عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، اور یہ دنیا داری کا ضابطہ ہے۔ اس ضابطے کے مطابق دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی امت پہلے اس دنیا میں آئی ہے، کل قیامت کے دن جنت میں بھی سب سے پہلے اسی امت کو جانا چاہیے نا۔ حضرت نوح کی امت ہم سے پہلے دنیا میں آئی، اس ضابطے کے مطابق اسی امت کو پہلے جنت میں جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کی امتیں اس دنیا میں پہلے آئی ہیں، اس دنیا میں پہلے ان کا وجود آیا۔ اس ضابطے کے مطابق پہلے آئیے پہلے پائیے، اس قانون کے مطابق ان امتوں کو پہلے جنت میں جانا چاہیے۔ لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے تو میرا رب اس ضابطے کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی ادخلہا وان الجنت حرام علی الامم حتی تدخلہا امتی، کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، جب تک سب سے آخر میں آنے والا نبی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا، اس وقت تک کسی نبی کو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا۔ حدیث پوری کروں جی؟ اگر حدیث پوری سناؤں تو سبحان اللہ سے ایک دفعہ مسجد گونجنی چاہیے۔ فرمایا تمام انبیاء سے پہلے مجھے جنت کا داخلہ ملے گا، اور جب تک میری امت کے افراد جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک پہلے کسی نبی کی امت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتی۔ تو سب سے پہلے جنت میں امت محمدیہ جائے گی، امت محمدیہ جائے گی۔ میرے رب نے ضابطے تبدیل کیے، میرے رب نے قاعدے کلیے تبدیل کر دیے۔ جی آگے آئیے گا، اسی موضوع کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ میرے اپنے حبیب کی جب باری آتی ہے تو میرا رب اپنے حبیب کی محبت میں قاعدے اور ضابطے تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بات جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں مجھے اتنی پسند آتی ہے کہ شان تو یہ ہے میرے نبی کی، میں جب بھی اسے بیان کرتا ہوں تو اسے بیان کرنے کے بعد مجھے دلی طور پہ سکون ملتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دلوں میں بھی یہ بات اپنے نبی کی محبت اور بڑھا دے گی۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا۔ میدان محشر میں آگے آگے اس امت کا نبی ہے، پیچھے پیچھے وہ سارے اس نبی کے امتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئیں گے، پیچھے ان کی امت، حضرت نوح آئیں گے، پیچھے ان کی امت، ابراہیم آئیں گے، ان کی امت، حضرت موسیٰ آئیں گے، ان کی امت، حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان کی امت، تمام انبیاء علیہ السلام کی امتیں آئیں گی۔ آگے آگے نبی ہیں، پیچھے پیچھے ان کی امت ہے۔ ہر نبی کے ہاتھ میں اللہ ایک جھنڈا پکڑائیں گے۔ وہ جھنڈا اتنا اونچا ہے اور اتنا لمبا ہے کہ نبی سب سے آگے ہیں، لیکن اس جھنڈے کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ امت کے آخری فرد تک جتنا بھی وہ مجمع ہے اس مجمع کے آخر تک اس جھنڈے کی لمبائی پہنچ رہی ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں جی؟ ہر نبی کے ہاتھ میں جھنڈا، پیچھے اس کی امت کے جتنے افراد ہیں، 10,000 50,000 1 لاکھ، جتنا بھی وہ مجمع بنتا ہے، مجمع کے آخری بندے تک اس جھنڈے کی لمبائی پہنچی ہوئی ہے، اور اس جھنڈے کی اونچائی اتنی زیادہ ہے کہ اس نے سارے گروہ کو لپیٹا ہوا ہے، اور سارے گروہ کے آخری فرد تک اس جھنڈے کی لمبائی پہنچی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میدان محشر میں تمام انبیاء اس حالت میں آئیں گے، لیکن میدان محشر میں میرے اللہ نے مجھے بھی ایک جھنڈا پکڑانا ہے، جس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد۔ لواء الحمد وہ جھنڈا ہے، لیکن میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا میرے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا اس جھنڈے کی اونچائی اور اس جھنڈے کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی،
اتنی زیادہ اس کی شان ہوگی اس جھنڈے کی کہ مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، تمام انبیاء علیہم السلام۔ پتہ چلے گا کہ یہ کوئی انسانیت میں سے بڑا آدمی کھڑا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام جو اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، تمام انبیاء اور امتیں جھنڈوں کے نیچے ہیں، لیکن میرے نبی کے ہاتھ میں جو جھنڈا اللہ نے میرے نبی کی عظمت اور شان کے لیے دیا ہے، اس جھنڈے کی اونچائی اور اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے کہ میدان محشر میں موجود تمام انسانیت، تمام امتیں، تمام انبیاء میرے نبی کے جھنڈے کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔